الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات اپنی شان اپنی قدرت سے بنائیں۔ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چٹانیں پتھر لوہا تانبا مٹی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ سورج چاند ستارے سیارے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی تابع دار مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح تمجید بزرگی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے ساری کائنات سے آسمانوں زمینوں سے فرمایا کہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میرے تابع دار بنو گے یا زبردستی بناؤں؟ قالتا اتینا طائعین، تو سب مخلوق نے کہا، زمینوں نے آسمانوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اپنی خوشی سے اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کی تابع داری میں آتے ہیں۔ تو سب مخلوق اللہ کے سامنے سر بسجود ہے اور سب مخلوق اللہ کی تابع دار ہے۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وقت۔ یہ ٹائم اللہ نے پیدا کیا، یہ وقت پہلے نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ نے وقت کو بنایا، سورج کو بنایا کہ یہ غروب ہوگا یہ نکلے گا دن بدلیں گے، چاند کو بنایا یہ بڑا ہوگا یہ چھوٹا ہوگا راتیں گزریں گی، اور اس طریقے پہ اللہ نے وقت کو پیدا فرمایا۔ اور وقت اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جسے روکا نہیں جا سکتا۔ آپ پانی کو کسی برتن میں روک سکتے ہیں، آپ ہوا کو کسی غبارے یا سلنڈر میں بھر سکتے ہیں، آپ گیس کو روک سکتے ہیں، وقت کو نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس مخلوق کے اندر وقت کے اندر کچھ اوقات کو دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ عزت فضیلت اور زیادہ ثواب والا وقت قرار دیا، اور وہ مالک ہے، وہ وقت کا خالق ہے، وہ وقت کا رب ہے، اس کی مرضی ہے جس مہینے جس دن جس رات جس ہفتے کو جس گھنٹے کو جس منٹ کو وہ فضیلت والا برکت والا قبولیت والا قرار دے تو اس کی مرضی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو چاہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور بندے جو کچھ کریں ان سے پوچھ ہوگی اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو سب سے زیادہ تمام مہینوں سے زیادہ برکت والا فضیلت والا مہینہ قرار دیا، اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور مجھے اور آپ کو یہ شوق عطا فرمایا کہ ہم رمضان میں اپنی مغفرت کرانے کے لیے سنجیدگی اختیار کریں، اور اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی سستی ہو گئی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس سستی کو معاف فرما دے۔ اب یہ فضیلت والا وقت، یہ ثواب والا وقت، یہ اللہ کے ہاں بڑی شان والا مہینہ یہ ختم ہو رہا ہے، اور اب ہمارے پاس جو دن راتیں ضائع کر دیے اس پر پچھتاوے کے سوا افسوس کے سوا ایک چیز باقی بچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ وہ چیز کیا ہے کہ رمضان مبارک کے ان آخری لمحات میں ہم اپنی اس حسرت کو اپنے اس افسوس کو دور کر سکتے ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں 30ویں روزے تک لے جانا ہوگا اپنے فضل مہربانی سے
تو ہمیں 3 روزے مزید مل جائیں گے، ورنہ 2 روزے مزید مل جائیں گے، اور ان میں ایک شب قدر کی امید ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ طاق راتوں والی روایت بھی موجود ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ روایت بھی موجود ہے جس میں فرمایا کہ عشر اواخر میں، آخر کی 10 راتوں میں طاق رات کو تلاش کرو، تو اس حساب سے 28ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور ایک ہمارے پاس بچی ہے چاند رات، جس کو لیلۃ الجائزہ، آسمانوں میں اس کا نام چاند رات نہیں ہے، آسمانوں میں فرشتوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعامات ملنے کی رات، انعام ملنے کی رات۔ یہ 2 بڑی اہم، اپنی توبہ قبول کرانے، اجر و ثواب کمانے، اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور ثواب کمانے کی یہ بہت اہم 2 راتیں ابھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرومی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس ارشاد کا، اس فرمان کا، اس حدیث کا فائدہ اٹھائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی بھی لیلۃ القدر میں کھڑا رہا، کھڑا ہوا، اللہ رب العزت پر ایمان نے اس کو کھڑا کیا کہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے رب کی ناراضگی سے خود کو نکالوں، اپنے رب کو منانے کے لیے کوئی انتظام، کوئی کوشش کر کے دکھاؤں، اسے اس بات پر ایمان ہے کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق درست ہونا، صحیح ہو جانا، صلح ہو جانا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اسے اس بات پر ایمان ہے کہ میرا رب بہت معاف فرمانے والا ہے، اگرچہ میں نے اپنے رب کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، اپنے رب کی حق تلفی کی ہے، لیکن میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، میں رابطہ تو کروں معافی مانگنے کے لیے۔ اسے اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کو ناراض چھوڑ کر اگر میں نے زندگی گزار دی تو پھر میری آخرت تباہ و برباد ہے۔ اسے اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ میری تھوڑی سی توجہ، میری تھوڑی سی ندامت اور شرمندگی اور میری تھوڑی سی توبہ کی بہت زیادہ قدر فرمائے گا اور اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے مجھے معاف فرمائے گا۔ اس ایمان نے اسے شب قدر کی امید پر کسی رات میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی، اس ایمان نے اسے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ احتساباً، مایوس نہیں ہے وہ اللہ سے، مایوس۔ بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، بھائی تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، شکل دیکھی ہے تو نے، اپنی حرکتیں دیکھی ہیں، تو اللہ سے دوستی کرنے جا رہا ہے۔ کسی نے کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پالیسی نہیں ہے، اللہ یہ کبھی نہیں فرماتے شکل دیکھی ہے اپنی، حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، اللہ یہ کبھی بھی نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیشہ کیا فرماتے؟ میری رحمت دیکھی ہے، میری مغفرت دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بتاتے ہیں، بندے کے کرتوت اس کو آخرت میں بتائیں گے اگر توبہ نہ کر کے گیا تو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آپ کے کرتوت نہیں بتاتے کہ حرکتیں دیکھی ہیں ابھی تو ادھر آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا ساری زندگی ایسے ایسے کرتوت کیے، ایسے ایسے گناہ کیے، فلاں فلاں حرکتیں کی، ابھی دیکھو بڑا نمازی بن گیا ہے، ابھی دیکھو یہ عمرہ کر کے آ رہا ہے، ابھی دیکھو یہ مسجد میں آیا ہوا ہے، 100 چوہے کھا لیے ابھی حج کو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ایسی بات کبھی نہیں فرمائی جاتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بھی واضح ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی واضح ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ارے میری رحمت سب چیزوں سے زیادہ کشادہ، سب چیزوں سے زیادہ بڑی ہے۔ اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ گناہ بہت سارے معاف کرے گا،
سارے کے سارے معاف کرے گا. تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی نے ایک تو فرمایا کہ ایمان ہو، اس ایمان کی وجہ سے وہ کھڑا ہو جائے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے، مایوس نہ ہو. شیطان اس کے دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ تیری حرکتیں کیسی ہیں، تو اللہ رب العزت سے ثواب کمانے کا سوچ رہا ہے، تجھے ثواب کدھر ملے گا، تجھے کوئی ثواب نہیں مل سکتا. نہیں، وہ احتساب اور ثواب کی نیت سے اگر کھڑا ہو گیا کسی بھی رات میں شب قدر کی تلاش کی خاطر، اور اللہ رب العزت نے اس کی حاضری کو قبول فرما لیا اور شب قدر اس کے عبادت کے موافق ہو گئی، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ماں جو ہے لفظ ماں ہے، عام، کوئی اس کے اندر ایکسیپشن اور خصوصیت نہیں ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ امید ابھی باقی شب قدر کی. اس لیے اگر کسی کو احساس زیاں ہے کہ میں نے نقصان اٹھایا، اتنا زبردست سیزن اللہ نے بھیجا تھا، میں نے کمایا نہیں، احساس زیاں اسے ہے، اس کو نقصان اٹھانا ہے، تو ابھی پانی سر سے اونچا گیا نہیں ہے، ابھی رسی لگام ہاتھ سے چھوٹی نہیں ہے، ابھی 2 راتیں 3 راتیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے موجود ہیں. ان راتوں میں اگر قدر گزر بھی گئی ہو، کسے پتہ ہے، تب بھی میں اگر زندگی کے ندامت اور شرمندگی اپنے نقصان کے افسوس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی کہ یا اللہ شب قدر تو گزر گئی تھی، آپ نے اس کو پھر بھی ثواب دے دیا. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک واقعہ بزرگوں کے واقعات میں سنایا جاتا ہے کہ کوئی اللہ والے کسی مسجد میں مسافر تھے، وہاں سے گزر رہے تھے تو کسی مسجد میں وہ آ گئے اور وہ نماز میں شریک ہوئے. پہلی رکعت کے دوران اچانک نور کا جھماکا ہوا اور نور پوری مسجد میں، روشنی پوری مسجد میں بھر گئی. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اندازے سے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ تھا. پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب اللہ کے نیک بندوں میں سے بننے کی سچی جستجو اور کوشش کرنے والے صاحب تھے، اور اس کوشش میں وہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا کرتے تھے. آج کسی وجہ سے دیر ہو گئی، جب پہنچے تو نماز شروع ہو چکی تھی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی. تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا دکھ ہوا. اس دکھ میں، اس افسوس میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی اور دکھ اور افسوس کا، پریشانی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس پریشانی پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اور پوری مسجد نور سے روشن ہو گئی. تو وہ جو اللہ والے تھے جن کو وہ نور دکھائی دیا تھا، وہ اس شخص کو کہنے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں کسی بھی طرح اپنی ساری زندگی کی نیکیاں تجھے دے دیتا، لیکن بدلے میں یہ آہ جو تیرے دل سے نکلی تھی، وہ دکھ جو تجھے ہوا تھا تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا، وہ میں تجھ سے لے لیتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، وہ تیرے دل کا دکھ اور وہ آہ وہ کافی تھی میرے لیے. تو بعض دفعہ آپ کا وہ جو افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں کر سکا، مجھے کرنا چاہیے تھا، یا اللہ اب میں توبہ لے کر آیا ہوں، اب میں معافی مانگنے آیا ہوں، وہ جو دکھ آپ کے دل میں ہوتا ہے، وہ جو توبہ کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، وہ وقت کی، موقع کی پوری عبادتوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم کریم مہربان ہے. اللہ رب العزت ذو الفضل العظیم ہے، بڑا فضل اور مہربانی کرنے والا ہے. اور فضل کہتے ہی کس کو ہیں؟
فضل کہتے ہی اسے ہیں کہ جب تیرا حق نہ بنتا ہو کسی مہربانی کا، تیرا حق نہ بنتا ہو کسی چیز کا، کسی فیور کا، پھر بھی تجھے وہ مہربانی، وہ فیور، وہ حمایت دی جاوے، اسی کو فضل کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی دہاڑی مزدوری، جتنے گھنٹے کی بات ہوئی تھی اتنے گھنٹے کام اس نے کیا، اب اسے مزدوری دینی ہے بھائی، جو بھی 2,000-1,500، وہ فضل نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اس نے کام کیا ہے اور طے ہوا تھا کہ اتنے گھنٹے کام کرنے پر اتنے پیسے ملیں گے۔ فضل کیا ہے کہ اس نے کام کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں کام کروں گا، آیا لیکن پھر کہنے لگا کہ جی مجھے فلاں ٹینشن ہو گئی ہے، میرے فلاں درد ہو گیا ہے، مجھے یوں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے، اور میں کام نہیں کر سکتا ہوں، اور مالک نے پھر بھی اس کو پیسے دے دیے۔ اس کو کہتے ہیں فضل، مہربانی۔ اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فضل والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ تیرا حق بنے تو پھر اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے۔ اگر فرض کرو شب قدر گزر بھی گئی ہے، اب اگلی 2-3 راتیں ان میں اللہ سے ذرا اپنے دکھ کا اظہار کر لو۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں دکھ بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم نے رمضان مبارک آیا اور گزر گیا، اور ہم نے اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خاص رحمت کمانے کے لیے، دوزخ سے اپنا نام مٹوانے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی ہے، اگر ہمیں اس کا دکھ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے وہ حدیث ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے تاکہ ہم پر وہ حدیث فٹ نہ ہو، جس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی رسوا ہو جائے، اس کے منہ میں خاک، اس کی ناک پہ مٹی، وہ ایسا ذلیل و رسوا ہو جائے جیسے کسی نے اس کی ناک سے مٹی میں اس سے لکیریں نکلوائی ہوں۔ جس پر رمضان کا مہینہ آ کر گزر گیا اور وہ اپنے گناہ بخشوا نہیں سکا، پھر اللہ نہ کرے پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو گئے، بے عزت ہو گئے، جن کے منہ پہ مٹی گویا کہ مل دی گئی، اور انہوں نے ایسی سستی کی کہ سارا رمضان نکل گیا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کبھی سچے دل سے اللہ رب العزت سے درخواست نہیں کی، دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ایک تو شب قدر کی امید ابھی باقی ہے۔ بعض دفعہ عام عوام ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 27ویں رات گئی تو شب قدر گئی۔ کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں آتا، کسی بھی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں آتا کہ 27ویں رات گئی تو بس شب قدر گئی۔ والفجر ولیال عشر جو قرآن کریم میں ہے، قسم صبح کے وقت کی اور قسم 10 راتوں کی، اس میں بعض مفسرین نے 10 راتوں سے مراد یہ رمضان کے آخر کی 10 راتیں لی ہیں، بعض صحابہ کرام نے رمضان کے آخر کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ یہ 10 کی 10 راتیں بڑی گویا کہ سارے رمضان مبارک کا مکھن ہے یہ۔ اب ان میں سے اگر 2 یا 3 راتیں ہمارے ہاتھ میں ابھی ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے اپنی نالائقی کا اعتراف کر لینا ہے کہ یا اللہ ہم سے سستی ہوئی، نالائقی ہوئی، اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے، ہم سے کوتاہی ہوئی، جیسی محنت ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر سکے، تو اس چیز کا ہم اہتمام کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے، ہم پر بہت بڑی مہربانی فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ نیت لے کر اٹھیں یہاں سے کہ آج کے بعد جو رات آئے گی اور کل کے بعد جو رات آئے گی، اور پھر اگر اللہ نے عطا فرما دی تو اگلی پرسوں کے بعد جو رات آئے گی، یہ ان راتوں میں ہم شب قدر کی نیت سے بھی اور رمضان مبارک میں جیسی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی نہ کرنے پر توبہ کرنے کی نیت سے بھی ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز ہم اضافی کوشش کریں گے، اضافی کوشش کریں گے۔ اگر ایک بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہی نہیں تھا تو بھائی سب سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ رات کے 2 ڈھائی 4 3 گھنٹے تہجد پڑھ لے، لیکن پڑھتا ہی نہیں تھا اور آج اس نے
8 रकातें पढ़ ली, भले 8 मिनट में निपटा दी, भले 10 मिनट में निपटा दी, कोई बात नहीं, कुछ तो किया ना, अल्लाह को कुछ करके दिखाने की कोशिश तो की ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को तो बहाना ही चाहिए होता है, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। एक बंदा जो है वो माशाल्लाह रोज तहज्जुद पढ़ रहा है, सहरी से पहले कभी 4 नफिल पढ़ लेता है, कभी 2 पढ़ लेता है, कभी 8 पढ़ लेता है। आज भाई वो 20 पढ़ ले, छोटे नफिल पढ़ता था लंबे पढ़ ले, 1 मिनट में 1 रकात पढ़ लेता था, 4 मिनट में 5 मिनट में 1 रकात पढ़े। तो जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ करके दिखाएंगे, आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी का काम है, वो इंशाअल्लाह हमारे वारे न्यारे कर देगा। मैंने सुना एक प्रोफेसर साहब को, वो रिजल्ट निकलने के बाद कुछ स्टूडेंट उनके पास बैठे हुए थे, तो वो ये कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि भाई फलां स्टूडेंट ने खाली पेपर जमा करा दिया, उसने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, फलां ने खाली पेपर जमा करा दिया। अल्लाह के बंदो, कोई 8-10 लाइनें लिख देते, हमें बहाना तो मिल जाता नंबर देने का। तुमने खाली पेपर जमा करा दिया, अब खाली पेपर पे मैं क्या नंबर दूं? तो जब एक उस्ताज का अपने शागिर्द के लिए ऐसा जज्बा हो सकता है कि यार तुम मुझे बहाना तो दो, मैं तुम्हें पास करूं, तुम 4-6 लाइनें तो लिख के आ जाते, तुमने खाली पेपर जमा करा दिया, मैं इस पे क्या नंबर दूं? तो अल्लाह जो मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है, अल्लाह जो जुल फज़लिल अज़ीम है, अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन होने के साथ साथ क्या फरमाया, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, बड़ा कदरदान है और बहुत जानकारी रखने वाला, जानने वाला है। उसे पता है कि तुम्हारे दिल में जो अफसोस और दुख था उसे वो चाहिए, बस तुम 2 लाइनें 4 लाइनें तो लिख दो, नंबर मैं दूंगा। तुम 2 सजदे तो कर लो उठ के मेरे सामने, तुम मुझे बहाना तो दो मगफिरत का, माफ मैं करूंगा। तो इसलिए ये जो आखिर की 2-3 रातें हैं, बस हमसे जो सुस्ती हो गई, या अल्लाह माफ फरमा दे, या अल्लाह अभी यही 2-3 रातें तू मेरे लिए शब कदर करार दे दे, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, अब मैं किधर जाऊं, या अल्लाह तू ही मेरा मामला सुधारेगा। तो अल्लाह ताला से इस तरह जब हम बात करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर माफ फरमाएगा। क्यों माफ फरमाएगा? इसलिए कि वो बड़ा मेहरबान है। अब ये कहना कि जी जब वो मेहरबान है, जब वो गफूरुर रहीम है, तो खुद ही माफ करता फिरे, ये तो फिर बदतमीजी है ना। ये वाली बात तो गलत है। हमारा आमतौर पे ये रवैया होता है, अच्छा अल्लाह गफूरुर रहीम है तो बस फिर खुद ही संभालेगा, मैं तो बाज नहीं आऊंगा, मैं तो अपनी वही काले करतूत करता रहूंगा, मैं तो उसी तरह बदतमीजी करता रहूंगा, मैं तो उसी तरह नमाज में सुस्ती करूंगा, मैं तो उसी तरह अपने नफ्सी ख्वाहिशात पर चलूंगा। ये तो फिर शैतान वाला काम है, ये बदतमीजी है। तो बदतमीजी को और तकब्बुर को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाते। इस चीज का हमने ख्याल करना है भाई। और एक और बात हदीस में फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, खातिमा की जमा खवातीम। अल्लाह ताला के यहाँ हर काम का सवाब वगैरह जो है वो उस काम के आखिरी हिस्से के हिसाब से होता है। अब रमजान का पूरा महीना था, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए, हमसे नाकदरी हुई, हमें जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। लेकिन अगर हम आखिर के ये चंद घंटे इसमें हम जरा कमर कस लें, इसमें हम जरा तवज्जो अपनी जमा लें कि नहीं भाई ये काउंट डाउन उल्टी घड़ी चल रही है, अब इतने मिनट रह गए, अब इतने मिनट रह गए, ये 3 दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत का तौबा करने वाला बंदा बन के गुजार दूं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है।
جب آپ یہ 3 دن یہ 2.5 دن اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنے والا بندہ بن کے گزاریں گے اور آپ اپنی اس توجہ کو اپنے اس فوکس کو لوز نہیں ہونے دیں گے، یہ یکسوئی آپ کی برقرار رہے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شب قدر بھی کما لی، آپ نے روزے بھی کما لیے، آپ نے تراویح کا اجر بھی سمیٹ لیا۔ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناپ تول کا پابند ہے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی ناپ تول کا پابند نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کے آخری حصے پر اس کا گویا کہ اعتماد ہوتا ہے، اس کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ آخری حصہ تم صحیح سے کر لو، اللہ تعالیٰ پورا رمضان تمہارا لکھوا دے گا کہ اس نے صحیح کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ سچ مچ محروم ہو جانے والا بندہ ہے، وہ سچ مچ محروم ہو جانے والا بندہ ہے، پھر اس کی محرومی میں کوئی شک شبہ نہیں بچتا۔ تو اس محرومی سے بچنے کے لیے بھائی یہ اب آپ کا جو ہے نا، سمجھیں کہ یہ شارٹ پیریڈ ہے، یہ آپ کا ریپڈ سیشن ہے، یہ چند گھنٹے کا تھوڑا سا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو پوری توجہ اور یکسوئی سے گزار لیں۔ اگر کسی کا ماحول ایسا ہے، گھر کا، دوستوں کا، کہ وہ نئی توبہ اور دعا میں وقت گزار سکتا، تو بھائی کئی لوگوں کی شاید چھٹیاں بھی ہو رہی ہوں گی، مسجد میں آ جاؤ، گھر والوں کو بتا دو بھائی میں مسجد میں جا کے بیٹھ رہا ہوں، نفل اعتکاف کے لیے آ جاؤ، نفل اعتکاف کر لو، 2 دن کا، 1.5 دن کا، 3 دن کا، بس توبہ، تلاوت، دعا، نماز، گناہوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے اور آنکھیں اور کان گویا لپیٹ کر اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، آگے زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے فرصت کو، بیماری سے پہلے صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، موت سے پہلے زندگی کو، اور تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو۔ ابھی موقع ہے بھائی، ابھی کما لو جس طرح بھی اللہ سے کمانا ہے، ابھی لے لو جس طرح بھی اللہ سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ مالی عبادتوں میں بھی سستی نہ کریں بھائی، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دو گے اللہ سخت ناراض ہے، نہیں دو گے اللہ رب العزت اسی دولت کو سانپ اور بچھو اور ٹارچر کرنے کے ٹولز بنا کر قیامت کے دن اسی مال و دولت کے ذریعے تمہیں سزا دے گا۔ دو گے تمہارے مال میں برکت آئے گی، اللہ تم سے راضی ہوگا، مصیبتیں تمہارے اوپر سے ٹل جائیں گی، بیماریاں جان چھوڑ دیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑا نحوست بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ ادا کرو، غریبوں کو کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ، ہیں جی۔ یہ مالی عبادتوں میں سستی بالکل نہ ہو، اپنے آپ کو جھوٹے بہانے مت سکھاؤ کہ میں تو غریب ہوں، جب میرے پاس ملک ریاض جتنے پیسے آئیں گے تب صدقہ دوں گا۔ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آدھی روٹی ہے، اس آدھی میں سے 2 نوالے صدقہ کرو، باقی خود کھاؤ۔ 2 روٹیاں ہیں، ان میں سے 1 روٹی صدقہ کرو، باقی خود کھاؤ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے صدقہ دینے کا۔ مالداری کا انتظار کرو گے، شیطان ہمیشہ غربت سے ڈراتا رہے گا، کبھی صدقہ نہیں کر سکو گے۔ صدقہ فطر ادا کرو، اس کے احکام مختلف نمازوں کے بعد یہاں بھی بیان کیے جاتے ہیں، کسی نے پوچھنے ہوں پوچھ لیں، لیکن یہ کہ سستی نہ کریں بھائی، مالی عبادتیں اپنی جو ہے ان کو ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی، صدقہ فطر نہیں دے سکے، پھر بھی معاف نہیں ہوگا، دینا پھر بھی پڑے گا، ساتھ توبہ استغفار بھی کرنی پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دے دیں اور پوری خوشی سے دیں، پورے شوق سے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن اپنے دستیاب کپڑوں میں سے سب سے اچھے والے کپڑے پہنتے تھے۔ نئے کپڑے، نئی جوتی پہننا ضروری نہیں ہے بھائی، نئے کپڑوں کے چکر میں چوری نہیں کرو، نئے کپڑے خریدنے کے چکر میں ڈاکہ نہیں مارو، نئے کپڑے خریدنے کے چکر میں ملاوٹ کر کے مال نہ بیچو۔ نئے کپڑے، نئی جوتی، نیا پرفیوم کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو پرانے کپڑے ہیں ان میں جو اچھا سوٹ ہے بس وہ پہن لو، اور جو پرانی جوتی ہے اسی کو تھوڑا اچھا کر کے صاف ستھری کر کے پہن لو، ہیں جی، اس طریقے پہ۔ اور جو دستیاب خوشبو ہے وہ لگا لو، پرفیوم نہیں ہے، عطر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خوشبو والے صابن سے نہا لو، وہ خوشبو بھی کافی ہے۔ لیکن ایسا کرنا
کہ جناب کپڑوں کے بغیر شاید عید نہیں ہوتی، اور جس طرح بھی ان کپڑوں کو کمانا ہے، اور جناب عبادت کی جو راتیں ہیں ان راتوں کو مارکیٹوں میں گھوم گھوم کے گزار دیا، میں نے فلاں چیز نہیں خریدی، مارکیٹ جا رہا ہوں، ابے شیطان کا جھنڈا وہاں بلند ہوتا ہے، بے پردگی وہاں ہوتی ہے، بد نظری وہاں ہوتی ہے، تیری پرانی جوتی اور پرانے کپڑے میں پڑی ہوئی عید جو اس خاطر تو نے پرانی جوتی میں پڑھ لی، پرانے کپڑوں میں پڑھ لی کہ تو اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی حلاوت کو بچانے کی خاطر مارکیٹ سے دور رہا، انشاءاللہ تیری عید نئے کپڑے والوں سے زیادہ اچھی عید ہے۔ اس لیے بے پردگی سے بچیں۔ ایک تو شب قدر کا چانس ابھی باقی ہے، دوسرا لیلۃ الجائزہ، چاند رات، فرمایا جو چاند رات میں عبادت کرے گا، لیلۃ الجائزہ میں جو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ جس دن ساری کائنات کے دل مر جائیں گے اس کے دل کو نہیں مرنے دے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اس شخص کو ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، کیوں؟ اس نے چاند رات میں اللہ کی عبادت کی۔ کدھر ہے وہ نوجوان جو پورے رمضان کی نیکیاں، تلاوتیں، دعائیں، توبہ استغفار، صدقے اور ماں باپ کی خدمت اور بزرگوں کی خدمت اور بہت سارے ثواب جمع کرتے ہیں، پھر چاند رات کو مارکیٹ میں جا کر سارے ثواب کی ایسی تیسی کر، چاند رات کو مارکیٹ میں آوارہ گردی کر رہے ہیں، لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہے ہیں، پھنس پھنس کے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، غیر محرم کے جسم سے کندھا ٹکرا رہا ہے اور جناب چوتر ٹکرا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بعضے تو باقاعدہ جاتے ہی اس ٹارگٹ کو لے کے ہیں کہ چل یار مزہ آئے گا، چاند رات ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان پہلے ہی ہمارے اتنے کمزور ہیں، نیکیاں پہلے ہی پلے ہیں نہیں، تھوڑا بہت رمضان میں توفیق ہوئی تھی وہ اس طرح لٹا کے اڑا کے آ جاؤ گے، کیا فائدہ؟ شیطان اسی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تمہاری نیکیاں ساری لوٹ لے اور تمہارے نامہ اعمال کو خالی کر کے تمہارے کندھوں پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا گھر والوں کو جا کے ڈانٹو اور ان سے کہو کہ دوپٹہ پیکو نہیں کرانا ہے، ان سے کہو کہ جیولری نہیں خریدنی ہے، نہیں، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھانا شروع کرو، 2 سال 3 سال میں سمجھ جائیں گے۔ رمضان سے پہلے جتنی خریداری کر لی بس کر لی، اب گزارا کرو۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری عورتوں سے تمہارے پاس اچھا زیور نہ ہو، تمہارے پاس اچھی جوتی نہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اچھی راتیں، اچھی صبحیں، اچھی شامیں، ثواب کے موقع ہم اس آوارہ گردی میں ضائع نہ کریں، بس اس چیز کی ہم فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کے حساب سے اللہ نوازتا ہے۔